ناظرین، شہر یروشلم یا فلسطین جہاں مسجد اقصی آباد ہے، یہ شہر روز زمین پر وہ واحد شہر ہے جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جسے تینوں الہامی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا نام القدس بھی ہے۔ یہاں کئی ہزار انبیاء کرام تشریف لائے، اسی وجہ سے اسے انبیاء کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں حمزہ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو انسائٹس۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال اور جنگوں کی داستانیں سمیٹے ہوئے ہے، جس نے قدرت اور انسانوں کے ہاتھوں بہت سی تکلیف برداشت کی ہیں۔ بیرونی حملہ آوروں نے کئی دفعہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ شہر یروشلم اپنی جغرافیکل لوکیشن کے لحاظ سے بھی عجیب ترین شہر ہے۔ یہ شہر ایک ڈھلوان نما پہاڑی پر واقع ہے جو جزریل کی سرزمین سے لے کر اقبا تک پھیلا ہوا ہے، جو جنوب مشرقی کونے کے علاوہ پہاڑیوں کے درمیان گھرا ہے۔ یروشلم کی وادیوں میں کئی جگہ پر چونے کا پتھر عام ہے، اور شہر کے جنوب میں نصف میل کے فاصلے پر وادی کیدرون میں غیر یقینی گہرائیوں تک گلابی اور سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے، جسے سینٹا گورس کہتے ہیں۔ یہ شہر کسی درہ کے دہانے پر ہے، نہ کسی دریا کے کنارے اور نہ کسی اہم تجارتی شاہراہ پر واقع ہے۔ اس کے باوجود یہاں کبھی قحط نہیں پڑا، اور یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ اس شہر میں ان گنت زیارتیں موجود ہیں۔ برنانیکا انسائکلوپیڈیا کے مطابق یہ شہر 33 صدیاں پرانا ہے۔ یہ شہر کئی مرتبہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، 20 مرتبہ محصور اور 18 دفعہ از سر نو تعمیر ہوا اور دوبارہ مکمل و برباد ہوا۔ یروشلم کے کئی نام ہیں۔ مختلف قوموں نے مختلف دور میں اسے الگ الگ نام سے نوازا ہے۔ اس کا سب سے پرانا نام جیبس ہے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جری کہا تھا، اور بعد میں شالیم نامی بادشاہ نے 2008 قبل مسیح میں اس میں شیلم کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح دو عبرانی الفاظ یعنی یرو اور شلم کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلایا۔ شعراء کے ہاں یروشلم کو کہیں کہیں اربلاد کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، جس کے معنی دربار یا شاہی محل ہے۔ اس کے علاوہ اسے گولڈن سٹی کے نام سے بھی پکارا جاتا رہا، جو اب تک رائج ہے۔ یہ اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے یہاں سنہری پتھروں سے بنے ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ اسے سٹی آف پیس یعنی امن کا شہر بھی کہا جاتا رہا ہے۔ جب یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ اسی طرح مسلم حکمرانوں نے اسے القدس کا نام دیا، جبکہ یہود و نصارہ نے یروشلم کے نام کو ہی تسلیم کیا، اور اسی طرح آج تک اسے یروشلم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اور انسانی علم کے مطابق دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے زیادہ قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا۔ اہل کتاب کے عقائد کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جبکہ احادیث کے مطابق یروشلم میں سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے قدم رکھا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے، اور اس کے 40 سالوں بعد بیت المقدس مرز وجود میں آیا، لیکن غالباً اس وقت یروشلم میں انسانی آبادی نہیں پھیلی تھی۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے یہاں آل سام یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں 2500 قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئیں، جنہیں کنانی کہا جاتا تھا۔ اس لیے یروشلم کو قدیم تاریخ میں ارض کنان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر 2000 قبل مسیح کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے یروشلم ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور حبرون کے مقام پر آباد ہوئے۔ کتاب مقدس اور ابن کثیر کی روایتوں کے مطابق اس وقت یروشلم کا بادشاہ شیلم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس طرح حبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت و قدرت میں اضافہ ہو گیا۔ یہیں آپ کی اولادیں ہوئیں، اور آپ نے زندگی کا بڑا حصہ اسی مقام پر گزارا اور حبرون میں ہی مدفون ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وادی سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وادی فران میں چھوڑنے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کے اسی مقام بیت العیل پر مذبح تعمیر کیا، جہاں انہوں نے خدا کو رؤیا میں دیکھا تھا۔ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لوگوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک وہاں فرعونیوں کو غلام بنے رہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کی حالت بہتر ہوئی اور ان کے بعد پھر حالت خراب ہو گئی۔ ان کے 400 سال بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے ان کو فرعون سے نجات دلوائی۔ اس زمانے میں قومی عمالقہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اس ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی۔ اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یشوع کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے قومی عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح دوبارہ بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسلطنت ہبرون ہی تھا، کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر عمالقہ کا قبضہ تھا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور عمالقہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا، اور یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں طرف اونچی اونچی فضیلیں قائم کی اور بڑے بڑے چشمے کھدوائے، پتھریلی وادیوں میں باغات لگائے، اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی گئی جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہ پاک ترین جگہ تھی جو یہودیوں کے لیے سب سے مقدس مانی جاتی ہے۔ اس ہیکل کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا اور اس جگہ اونچی اور بہترین عمارت کی تعمیر کروائی جس میں بڑے بڑے کشادہ کمرے اور برآمدے بنائے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کو مکمل ہونے میں پورا 13 سال کا عرصہ لگا۔ اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسلطنت قرار پایا اور شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئی، سڑکیں پختہ کی گئی، اور اس طرح یروشلم اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین اور عظیم تجارتی مرکز بن گیا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں یروشلم کا رابطہ دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا، جن میں وادی سندھ، مصر، فارس اور میسوپوٹیما شامل ہیں۔ وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور موہنجو داڑو سے اہل یروشلم سونے چاندی، ہاتھی کے دانت، مور مسالے اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ 1015 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ ان کی سلطنت ایک طرف اردن اور دوسری طرف فرات تک پھیل گئی تھی۔ 1016 قبل مسیح میں انہوں نے ہیکل کی تعمیر شروع کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرما ہو گئے۔ انہوں نے تورات میں رد و بدل کی اور انبیاء کرام کو قتل کیا، مورتیاں بنا کر بت پرستی کی ابتدا کی، اور سود، زنا اور ہر طرح کے جرم میں ملوث ہو گئے۔ لہٰذا ان کی اس نافرمانی کے تحت یروشلم پر بیرونی طاقتوں نے کئی بار حملے کیے، اور 1000 سال کی اس طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم پوری طرح اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر شیشہ کا حملہ، اشوری بادشاہ سیکھرب کا حملہ، 500 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ، 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کا جنرل سکوپس کا حملہ، اور سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے۔ ان میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے سے یروشلم اور یہاں آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اس حملے میں ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، تورات کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، شہر میں قتل عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے، اور یروشلم کے تمام عظیم محلات اور تعمیرات پتھر کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک شہر یروشلم بازنطینی سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ رہا، اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر اسراء و معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی، اور پھر اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس طرح کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کا اہم ترین مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرا لیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر کرائی اور خلیفہ عباس منصور نے مسجد کی مرمت کروائی۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں آ کر آباد ہو گئے اور کچھ عرصے میں ہی یروشلم ایک خالص عرب علاقہ میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا۔ جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا
اور آخرکار قبلہ اول کی آزادی کے خاطر 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ صلاح الدین کے بعد تقریباً 700 برسوں تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی، تو وہیں یہود و نصارہ کے لیے بھی شہر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے، اور یروشلم میں تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے کے لیے امن و امان کا دور دیکھا۔ لیکن پھر سال 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ فساد کا مرکز بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارا تو یہ اپنی جانیں بچا کر عارضی طور پر فلسطین یعنی یروشلم میں آباد ہوئے، اور 1948 کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے عرض فلسطین کے خطہ میں صہیونی سلطنت قائم کی گئی، اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا انہی کی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، اور پھر 19 ملک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے۔ لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی، اور پھر 1967 میں 6 روز عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جسے عالمی برادری آج بھی ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اسرائیل فلسطین کے مزید مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جو آج تک جاری ہیں۔ ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کی انسانیت سوز و ظلم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان تقریباً 1 صدی سے بہت تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی علاقے اور اپنے ہی وطن میں مہاجروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے، اور یہ بات بھی نمایاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ احادیث کے مطابق قرب قیامت میں یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا، اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو باب لود کے پاس قتل کریں گے۔ باب لود فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، اور اس طرح فتنہ یاجوج مجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ اور قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب کریں گے۔ معزز دوستو، اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے، اور دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔